لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاتون نے کوئسچن کیا تھا کہ ان کا بیٹا بیوی کی وجہ سے ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں اسے یہ بددعا دے سکتی ہوں کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جدا ہو جائے تاکہ یہ نافرمانی سے محفوظ رہ سکے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ انسان فوری طور پہ فیصلہ صرف ان حالات کے پیش نظر کرتا ہے، نہ وہ ماضی کو دیکھتا ہے نہ فیوچر یعنی مستقبل پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ ہم جذباتی پن میں کچھ کر دیتے ہیں، پھر جب یہ حالات ختم ہوتے ہیں، انسان جوش سے ہوش کی طرف واپس آتا ہے تو پھر پچھتاوا اسے گھیر لیتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس میں خدا نخواستہ کچھ آپ کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے عموماً ان جھگڑوں کے اندر یہی دیکھا ہے کہ نہ ماں اپنا قصور سمجھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے۔ ہر ایک بالکل پاک و صاف ہے، ساری غلطی سامنے والے کی ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سارا کا سارا اغلاط کا ملبہ دوسرے پر ڈالتا ہے، تو پھر کس طریقے سے کسی ایک فیصلے پر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے۔ ہر شخص پھر گھر میں ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی غلطیوں پہ انسان نگاہ ڈالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بالفرض بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان میں آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے ساتھ وہ زوجہ صحیح نہیں ہے، تو اگر آپ یہ بددعا دے بھی دیتی ہیں اور فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے موافق یا بددعا کے موافق ان میں جدائی کروا دیتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ بیٹا ڈسٹرب ہوگا، جب اس کی لائف خراب ہوگی، جب وہ اپنی بیوی کے جدا ہونے پر آپ کی ایک ایک چیز کو یاد کر کے آپ کو تانے دے گا، اور پھر وہ رات کو دیر سے گھر میں آئے گا، آپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دے گا، کمرے میں آ کے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا کرے گا، اور پھر آپ اسے کچھ کہیں گی تو پھر وہ ہائپر ہوگا اور وہ شور مچائے گا کہ مجھے کم از کم اب تو مجھے جینے دو، مجھے اپنی زندگی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دو۔ پھر پچھتاوا ہوگا بہت زیادہ جب بیٹے کی اس طرح کی حالت دیکھی جائے گی، اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ پستی کی طرف چلی جائے گی، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ بیلنس قائم کریں، بیوی کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی اس پہ ظلم نہ ہونے پائے، اور ماں کا بھی خیال رکھیں کہ ماں نے بچپن سے لے کر جوانی تک پال پوس کر جوان کیا ہوتا ہے، بے شمار ماں کے احسانات ہوتے ہیں۔ چند دن کی آئی ہوئی بیوی کی محبت میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، ماں کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا، اسے جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، کم عقل قرار دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد کر دے، اور آپ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے، اور پھر آپ کی اولاد بھی ایسی نکلے کہ وہ پھر آپ کے ساتھ ایسا تماشا کرے۔ اس لیے بیٹے کو بھی چاہیے اور ماؤں سے ہماری گزارش ہے کہ بددعا تو نہ دیں، ہاں اپنے بچے کی اصلاح کی کوشش کرتی رہیں، ورنہ ابھی بھی آپ تکلیف میں ہیں، اور شاید اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی بددعا قبول ہو جائے تو اس سے زیادہ آپ خود ہی اذیت محسوس کریں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے۔